عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور فیوریٹ آیا ان دا قرآن؟ آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی ایسی آیا جس میں بہت ہوپ ہے، جس میں بہت امید ہے، یعنی ان شارٹ کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس مسکرا انہوں نے کہا واٹس یورز، آپ کی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے سورہ زمر کی چیپٹر 39 ورس نمبر 53 غالباً if I am not wrong یہی اس کا ریفرنس ہے، انہوں نے یہ کوٹ کی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، گناہ کر کے، یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی ایکسیس میں کر چکے ہیں، تو ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تم اس سے رجوع کرو، اس سے رابطہ رکھو۔ اور آدم کا جو بچہ ہے وہ گناہ تو کرتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ، ہر آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کی توبہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہ میری یہ فیوریٹ آیا اور اس میں مجھے سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے، سب سے زیادہ ہوپ نظر آتا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ اب عبداللہ بن عباس کی آپ انسائٹ دیکھیے، ان کی گہرائی دیکھیے، اور انہوں نے سبحان اللہ وہ بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو امت ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں، ان کے لیے کتنا ہوپ ہے اس آیت میں۔ اور عبداللہ بن عباس اٹ واز ایز اف کہ انہیں پتہ تھا ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں میں خصوصاً نوجوانوں میں بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آیا جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے وہ سورہ البقرہ کی وہ آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا؟ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پورا ڈائلاگ ہے، اور نمرود جو ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے، اور نمرود آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب میں طلوع کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تو تو یہ کر کے دکھا سکتا ہے یا تو اس چیز کو ریورس کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ چپ ہو گیا اور ڈیفینیٹلی ہی واز ڈیفیٹیڈ۔ بٹ مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس از کہ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ زندگی کیسے دیتے ہیں، آپ موت کیسے دیتے ہیں۔ کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا یہ سوال کرنا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا اللہ پہ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے ان کا بلیف نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ he just wanted to increase in faith. He already knew, he had belief in it, but اگر اس کا پروف بھی وہ دیکھ لیں اور اگر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور ان کا بلیف many folds انکریز ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ we already know many things, we already believe in many things in Islam, بٹ اگر ہم نالج حاصل کر کے کسی چیز کا پروف ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کو علماء نے ڈسکریج نہیں کیا، لیکن پروف ڈھونڈنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں، اور اگر مل گیا تو 100 بسم اللہ، اگر نہ ملا تو پھر بھی ہمارا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو ابو جہل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی کہا انہوں نے بالکل سچ کہا ہوگا، یعنی ان کا بلیف پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا۔ اور اس نے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ وہ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہیونز میں جا کے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ بلیو کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو یہ تو میں 100% کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے پوچھا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو یہ بلیف رکھتے ہیں کہ اوپر سے 7ویں آسمان کے اوپر سے رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان پہ وحی کرتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں؟ تو ہم تو پہلی پہ بلیف رکھتے ہیں، تو دوسری ہمارے لیے کیا ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ لوگ کو ڈاؤٹس آتے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھ کے ان کے ڈاؤٹس انکریز کر جاتے ہیں۔ اسپیشلی آج کا دور لیں،
यूट्यूब पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक वीडियो खुल गई इस्लाम के ख़िलाफ़ या अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़, या आपने किसी साइंटिस्ट को सुन लिया, ओके, सो कॉल्ड दीज एथियस्ट साइंटिस्ट, ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ देम आई टोल्ड यू आर एग्नोस्टिक, बट यस सम ऑफ देम दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द एथियस्टिक ओपिनियन। तो सपोज आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली, आपकी किसी दोस्त से बात हो गई, नाउ यू नीड टू इंक्रीज़ योर फेथ, यू नीड टू इंक्रीज़ योर ईमान। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप किसी से बात करते हैं, जाके अपने डाउट को शेयर करते हैं, कुरान की तरफ रुजू करते हैं, एंड यू इवन ट्राई टू सर्च फॉर प्रूफ, ओके, एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रूफ्स साइंटिफिकली स्पीकिंग, ओके। कुरान में जो कुछ आयाज हैं विच आर वेरी एक्यूरेट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, इट डजेंट मीन कि हम कुरान को साइंस से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स दैट कुरान इज वे अबव साइंस, okay, and sometimes we need to see the proof. So what does Allah subhanahu wa ta'ala reply to Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala said to Ibrahim alayhi salam, okay, तुम ऐसा करो कि एक परिंदा लो और उसके पीसेस करो, और उसका एक पीस इस पहाड़ पे रखो, एक पीस इस जगह रखो, एक पीस इस जगह, एक पीस इस जगह, एंड देन यू जस्ट कॉल इट एंड इट विल कम बैक टू यू। तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने ऐसे किया, एंड देन ही सॉ विद हिज ओन आइज कि वो पीसेस किस तरह से जुड़ते हैं और अल्लाह ताला परिंदे को किस तरह से दोबारा ज़िंदगी देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सोचिए कि उनका ईमान किस पीक पे होगा। तो ये सारा जो वाक़या है, ये बताने का मकसद क्या है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे होपफुल आया इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें उन लोगों को होप दिला रहे हैं कि अगर इब्राहीम, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इस बात पे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ आ सकती है कि आई वॉन्ट टू सी, तो वी हैव मोर राइट यू नो टू आस्क फॉर दीज थिंग्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे प्रॉफिट, ओके, ये ख्वाहिश कर सकते हैं, तो एक आम बंदा, उसको भी हक है कि वो अपने डाउट्स को शेयर करे, वो अपने डाउट्स को क्लियर करे, एंड इफ़ अगर उसे कुछ प्रूफ मिलता है और उससे ईमान बढ़ता है तो वेल एंड गुड, बट हैविंग सेड इट वी हैव टू यू नो हैव बिलीफ, डेफिनेटली बिलीफ तो रखना ही है, और सब्र करना है अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं भी लग रही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर लिमिटेशन ऑफ आर अकल। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यू यूज़ योर अकल टू अराइव एट द इंटेग्रिटी ऑफ द नकल। ये है सारा क्रक्स ये बातें बताने का, कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अराइव कर सकें नकल यानी टेक्स्ट की इंटेग्रिटी पर, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है तो वही की क्या ज़रूरत है। तो अकल अल्लाह ने इसीलिए दी है ना ताकि आप वही पे ईमान ला सकें अपनी अकल को यूज़ करते हुए, कि दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन, ओके, इस्लाम इज़ दी ओनली ऑप्शन, वही इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट्स गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सो यू कैन से दैट इट इज़, आई बिलीव इट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट समटाइम्स हाउएवर आई नीड टू फाइंड द प्रूफ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो, द फेथ विल इंक्रीज when we are about to find the truth.